جب زندگی شروع ہوگی۔ تیسرا باب میدان حشر، حصہ اول۔ پھر تیزی سے چل رہے تھے۔ عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا۔ لگتا تھا کہ سورج 9 کروڑ میل سے 1.25 میل کے فاصلے پر آ کر دہکنے لگا ہے۔ ہوا بالکل بند تھی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھ پر جام کوثر کا اثر تھا، وگرنہ اس ماحول میں ایک لمحہ گزارنا ناممکن تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ ان گنت لوگ اسی ماحول میں بدحال گھوم رہے تھے۔ چہروں پر وحشت، آنکھوں میں خوف، بال خاک آلود، جسم پسینے سے شرابور، وجود مٹی سے اٹا ہوا، پاؤں میں چھالے اور ان چھالوں سے رستا ہوا خون اور پانی۔ یاس و ہراس کا یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہر طرف افراتفری چھائی ہوئی تھی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی۔ میری نظریں کسی ایسے شخص کو تلاش کر رہی تھیں جسے میں جانتا ہوں۔ پہلی شخصیت جو مجھے نظر آئی وہ میرے اپنے استاد فرحان احمد کی تھی۔ انہوں نے دور سے مجھے دیکھا اور تیزی کے ساتھ میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے صالح سے کہا، انہیں روکو، یہ میرے استاد ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے مجھے ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا اور تعصب آمیز لہجے میں بولا، دیکھو عبداللہ، اپنے استاد کی رسوائی میں اور اضافہ مت کرو۔ اس وقت یہاں کوئی شخص اگر خوار و خراب ہو رہا ہے تو سمجھ لو اس کے ساتھ عدل ہو چکا ہے، وہ خدائی کسوٹی پر کھوٹا سکہ نکلا، اسی لیے اس حال میں ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، مگر ہم نے تو خدا پرستی اور آخرت کی سوچ اور اخلاق کی ساری باتیں انہی سے سیکھی تھی۔ سیکھی ہوں گی، صالح بے پرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولا، مگر ان کا علم ان کی شخصیت نہیں بن سکا۔ دیکھو، خدا کے حضور کسی شخص کا فیصلہ اس کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس کے عمل، سیرت اور شخصیت کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ علم صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ شخصیت درست بنیادوں پر تعمیر ہو سکے۔ جب تعمیر ہی غلط ہو تو یہ علم نہیں، سانپ ہے۔ علم را برتن زنی مارے بھوت، علم را بردل زنی یارے بھوت۔ علم ظاہر تک رہے تو سانپ ہے اور دل میں اتر جائے تو دوست بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے استاد کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ ایک اچھے مصنف تھے، باتیں بھی اچھی کرتے تھے، مگر ان کی سیرت و کردار ان کی باتوں کے مطابق نہ تھی۔ در حقیقت تمہارے استاد سانپ پال رہے تھے۔ آج علم کے ان سانپوں نے انہیں ڈس لیا ہے۔ آج یہاں جب تم لوگوں کو دیکھو گے تو انہیں ان کے ظاہر اور ان کی باتوں کے مطابق نہیں پاؤ گے، بلکہ ان کی شخصیت ٹھیک ویسے ہی نظر آئے گی جیسا کہ وہ اندر سے تھے۔ یاد رکھو، خدا لوگوں کو ان کے ظاہر اور ان کی باتوں پر نہیں پرکھتا، وہ عمل اور شخصیت کو دیکھتا ہے۔ خاص کر اہل علم کا احتساب آج کے دن بہت سخت ہوگا۔ جو باتیں دوسرے لوگوں کے لیے عذر بن جائیں گی، عالم کے لیے نہیں بن سکیں گی۔ مگر انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، میں نے ہار نہ مانتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر ان کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل گیا، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ علم کی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں، مگر شخصیت اور عمل کی کمزوری آج کے دن اسی حال میں پہنچائے گی جس میں تمہارے استاد مبتلا ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے۔ میں صدمے کی حالت میں دیر تک گم سم کھڑا رہا۔ میں ایک یتیم شخص تھا جس کا کوئی رشتہ ناتا تھا۔ میرے لیے جو کچھ تھے وہ میرے استاد تھے۔ انہوں نے میری سرپرستی کی، مجھے علم سکھایا، میری شادی کروائی اور زندگی میں ایک مقصد دیا۔ جو شخص میرے لیے باپ سے زیادہ مقدم تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے ایک شوق لگا تھا۔ میں اس کیفیت میں اپنے ماحول سے قطعاً لا تعلق ہو گیا تھا۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے، دوڑتے، گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے۔ فضا میں شعلوں کے دہکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کے چیخنے، چلانے، رونے، پیٹنے اور آہوزاری کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، لڑ جھگڑ رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے، آپس میں گھتم گھتا تھے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا تھا، کوئی چہرہ چھپا رہا تھا، کوئی شرمندگی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا تھا، کوئی سینے کو بی کر رہا تھا، کوئی خود کو کوس رہا تھا، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا تھا۔ ان سب کا مسئلہ ایک ہی تھا، قیامت کا دن آ گیا اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بھلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا دامن تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار تھا کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہونا تھا اور پورے عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جانا تھا۔
مگر میں اس سب سے بے خبر نہ جانے کتنی دیر تک اس طرح گمسم کھڑا رہا۔ یکایک میرے بالکل قریب ایک آدمی چلایا، ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گھرا اچھا تھا۔ یہ چیخ نما آواز مجھے واپس اپنے ماحول میں لے آئی۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر صالحہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا اور وہ مستقل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میری توجہ اپنی طرف مبذول پا کر وہ بولا، عبداللہ، تم میدان حشر کے احوال جاننے کے شوق میں اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آئے ہو تو ایسے بہت سے مناظر ابھی تمہیں اور دیکھنے کو ہوں گے۔ میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں۔ صالح کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے چکر سا آیا اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صالح میرے ساتھ ہی زمین پر خاموش بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہاں کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی کیوں بیٹھا ہے، کوئی کیوں کھڑا ہے، کیوں لیٹا ہے، کوئی کیوں رو رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے، یہ کسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج سب کو اپنی ہی پڑی تھی۔ ایسے میں کوئی رک کر مجھ سے میرا غم کیوں پوچھتا؟ لوگ ہمارے پاس سے بھی بے نیازی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے صالح سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی دنیا میں جن لوگوں نے آج کے دن کی حاضری کو اپنا مسئلہ بنایا ہوا تھا اور وہ اسی کے لیے جیے، چاہے وہ ایمان و اخلاق کے تقاضے پورے کرنے والے صالحین ہوں یا خدا کے دین کی نصرت کو اپنا مسئلہ بنانے والے اہل ایمان، سب کے سب اسی طرح اٹھائے گئے ہیں کہ ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے زندگی میں صرف نیکیاں کمائی تھیں، خالق و مخلوق کے حقوق پورے کیے تھے، چنانچہ ان کی موت ہی ان کا پروانہ نجات بن کر سامنے آئی تھی اور حشر کے دن انہیں شروع میں ہی عافیت نصیب ہوگی۔ مگر گناہ تو سب کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے گناہ نہیں کیے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گناہ انہوں نے بھی کیے تھے، مگر ان کے چھوٹے موٹے گناہ ان کی نیکیوں نے ختم کر دیے، اور اگر کسی بڑے گناہ سے دامن آلودہ ہوا تو انہوں نے فوراً توبہ کے آنسوؤں سے ان داغوں کو دھو دیا تھا۔ ایسے تمام صاف ستھرے پاکیزہ لوگ اس وقت عرش کے سائے کے نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں کا رسمی حساب کتاب ہوگا، جس کے بعد ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا بڑا جرم ہو جو ایمان ہی کو غیر مؤثر کر دے، جیسے کفر، شرک، منافقت، قتل، زنا بالجبر، ارتداد، یتیموں کا مال کھانا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم وغیرہ، تو میزان عدل میں ایسے لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور انہیں جہنم کی سزا سنا دی جائے گی۔ صالح نے قانون کی تفصیلی وضاحت کی۔ لیکن انسان تو ان 2 انتہاؤں کے درمیان بھی ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے سوال کیا تو صالح نے جواب دیا، ہاں، 2 انتہاؤں کے درمیان وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور کچھ نہ کچھ عمل صالح کا سرمایہ بھی ہے، مگر وہ دنیا میں گناہ بھی کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو اپنے گناہوں کی پاداش میں حشر کے دن کی سختی جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ آج جو لوگ میدان حشر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ یا تو مجرمین ہیں جنہیں آخرکار جہنم میں پھینکا جائے گا، یا پھر وہ اہل ایمان ہیں جن کا دامن گناہوں سے داغدار ہے۔ سو جس کے گناہ جتنے زیادہ اور جتنے بڑے ہوں گے، آج کے دن اسے اتنا ہی خوار و خراب ہونا ہوگا۔ کم گناہ والوں کو حساب و کتاب کے آغاز ہی پر نجات مل جائے گی، مگر جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، ان لوگوں کو ابتدا میں نجات بھی ملی تو یہ حشر کی سختی دنیا کی 50 سالہ زندگی کے گناہوں کا نشہ حل کرنے کے لیے بہت ہے، جبکہ جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کو تو نہ جانے ابھی کتنے ہزار یا لاکھ سال تک اس سخت ترین ماحول کی شدت، سختی اور ہول جھیلنا ہوگا۔ صالح کی بات سن کر میں نے دل میں سوچا کہ دنیا میں گناہ کتنے معمولی لگا کرتے تھے، مگر آج یہ کس طرح مصیبت میں ڈھل گئے ہیں۔ کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے۔ وہ غیبت، چغلخوری، اسراف، نمود و نمائش، الزام و بہتان وغیرہ کو معمولی چیز نہ سمجھتے، اللہ اور بندوں کے حقوق کی پامالی کو چھوٹا نہ خیال کرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جہاں ایک گناہ کی تھوڑی سی لذت سینکڑوں برس کی قوالی میں بدل چکی ہے۔
پھر میں نے اسے دریافت کیا کیا اس وقت کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس کی نجات ہوگی یا نہیں ہوگی تو اور کس طرح ہوگی؟ صالح نے جواب دیا یہی اصل مصیبت ہے، یہاں کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہے، نجات کی کوئی امید ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے رسول اللہ اور دیگر انبیاء مسلسل یہ دعا کر رہے تھے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ مجرمین سے الگ ہو کر حساب کتاب کے بعد نجات پائے جائیں گے۔ تم جانتے ہو آج کے دن انفرادی طور پر نہ کسی کے لیے زبان سے کوئی حرف نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ بات خلیفہ رسول ابو بکر صدیق نے تمہیں خود بتائی تھی، مگر ابھی تک حساب کتاب تو شروع ہوتا نظر نہیں آتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو صالح بولا دعا قبول ہوئی ہے، مگر اس پر عمل درآمد اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک پوری دنیا سے لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد یہاں پہنچے ہی نہ ہوں۔ کیا مطلب لوگ اتنے برسوں میں بھی یہاں تک نہیں آئے؟ تمہارا کیا خیال ہے آج لوگ ہوائی جہازوں، ریلوں، بسوں اور موٹروں پر بیٹھ کر یہاں تک آئیں گے؟ آج سب پیدل دوڑتے آ رہے ہیں۔ اسرافیل کے سور نے لوگوں کو اس سمت کی آنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج سمندر پار دیے گئے ہیں اور پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں، اس لیے لوگ سیدھا یہاں آ رہے ہیں، مگر ظاہر ہے پیدل آتے ہوئے وقت تو لگے گا۔ البتہ صالحین کے ساتھ فرشتے تھے جو انہیں فوراً یہاں لے آئے۔ بہرحال جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا ہم یہاں موجود لوگوں کے احوال دیکھ لیتے ہیں، ویسے شاید تم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے۔ صالح نے یہ الفاظ کہے اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا۔ اس وقت شدید گرمی سے چہرے تپ رہے تھے، ہر طرف گرد و غبار اڑا رہا تھا، لوگ گروہوں کی شکل میں اور تنہا تنہا ادھر سے ادھر پریشان گھوم رہے تھے۔ میری متلاشی نظریں اپنے کسی ناآشنا کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اور قبل اس کے کہ میں اس کی شکل دیکھ پاتا وہ میرے قدروں میں گر کر بے بسی سے رونے لگی۔ میں نے قدرے پریشانی سے صالح کی سمت دیکھا۔ اس نے سپاس لہجے میں لڑکی سے کہا کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ لڑکی بھی سہم کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ خوف، اندیشے اور غم کے سایوں سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ چہرے اور بالوں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، پیاس کے مارے ہونٹوں پر پپیڑیاں جمی ہوئی تھیں اور وحشت زدہ آنکھوں میں خوف و دہشت کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ کرب کی ایک لہر میرے وجود کے اندر اتر گئی۔ میں نے اس چہرے کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو تھا بے ساختہ چشم بدور کہا تھا، میدہ شہاب گورا رنگ، کھڑا کھڑی ناک نقشہ، کتابی چہرہ، گلابی ہونٹ، نیلی آنکھیں اور گہرے سیاہ بال۔ خدا نے اس چہرے کو قدرتی حسن سے اس طرح نوازا تھا کہ زیب و زینت کی اسے حاجت نہ تھی، مگر آج یہ چہرہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماضی کا جمال روز حشر کے حزن و ملال کی تہ میں کہیں دفن ہو چکا تھا۔ سراپا حسرت، سراپا وحشت، سراپا اذیت اور مجسم ندامت یہ وجود کسی اور کا نہیں، میرے چہیتے بیٹے جمشید کی بیوی اور اپنی بڑی بہو ہما کا تھا، جو حسرت و یاس کی ایک زندہ تصویر بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ ابو جی مجھے بچا لیجیے، میں بہت تکلیف میں ہوں، یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجیے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہیں؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں، کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھے، انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا، پلیز مجھے معاف کر دیں اور مجھے بچا لیں، اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ میرے دل میں قدرے محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا صالح اسی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی، آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھی؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صالح نے اشارہ کیا اور یکدم ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا کہ میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ رہا اور سن رہا ہوں۔
جمشید اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہونا چاہیے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا جمشید میں نے کیا کہا؟ بس یس میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں، دوسرا یہ کہ فورن ٹرپ تو ہم ہر سال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم سے کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے ددیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کی خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئی، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنگ کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار نا پسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے تمہاری شادی کی اجازت دے دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کے بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے، کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All others are losers and idiots. And you know this judgment day talk is nothing but rubbish. ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن، میرے پاپا نے اپنے پیر صاحب سے ایک گارنٹی لے رکھی ہے کہ قیامت میں وہ انہیں بخشوا دیں گے۔ ان کو بہت پیسہ دیتے ہیں میرے پاپا۔ ہاں، ہم جس طرح ناجائز منافع خوری، قانون کی خلاف ورزی اور دیگر جرائم سے پیسہ کماتے ہیں، اس کو کہیں تو پاک کرنا ہوگا۔ مجھے سب معلوم ہے، تمہارے پاپا اور چودھری مختار صاحب کئی بزنس میں پارٹنر ہیں اور 2 نمبر کے ہٹ کندوں سے پیسہ کماتے ہیں۔ اچھا، اتنا ہی حلال حرام کا خیال ہے تو چھوڑ دو پاپا کا بزنس تو چھوڑ دوں، مگر تمہیں کیسے چھوڑوں؟ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد جاب کرنے سے نہ تمہارے خرچے پورے ہوں گے اور نہ میں تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکوں گا۔ تمہارے عشق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ورنہ میں جس خاندان سے ہوں وہاں حلال اور حرام ہی سب کچھ ہے، اس لیے اتنی مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اچھا ہوا تم میرے ساتھ آ گئے، وگرنہ اپنے بھائیوں کی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے یا 800 سی سی گاڑی چلاتے اور کسی فلیٹ میں سڑی ہوئی زندگی گزار کر مر جاتے۔ زندگی اچھی گزاریں یا بری، مرنا تو ہمیں ہی ہے، پتہ نہیں آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوگا، وہاں بھی ہم ٹھاٹ سے رہیں گے۔ میرے پاپا کے پیر صاحب کے سامنے تو تمہارے اللہ میاں بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ کلمہ کفر تو مت بکو، اور اللہ میرا کہاں رہا ہے؟ جب میں اللہ کا نہیں رہا تو میرا کیسے رہے گا؟ یہ جملہ کہتے ہوئے جمشید کا لہجہ بھر اور اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر ہما اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکی۔ اس کا سارا دھیان آئینے کی طرف تھا۔ اب وہ اپنے میک اپ سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھتے ہی بولی، اچھا چھوڑو یہ فضول باتیں، نیچے چلو، پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔